السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک دلچسپ قصہ سناؤں گی، ایک ایسے بوڑھے کا قصہ جس کو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جنتی ہے۔ اب وہ کیوں فرمایا، ایسا کون سا عمل تھا جو وہ کرتے تھے، یہ ہم قصے میں جانیں گے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد مسجد میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام آپ کے پاس گھیرا ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے الفاظ کے پھول جھڑ رہے تھے اور ان موتیوں کو صحابہ کرام اپنے ذہن کے کوچوں میں پرو رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ایک دروازے کی طرف دیکھا اور فرمایا، اس دروازے سے ابھی ایک جنتی اندر داخل ہوگا۔ صحابہ کرام نے اپنی نگاہیں دروازے پر جما دیں کہ آپ نے خبر دی ہے تو یقیناً ہم دنیا میں ایک جنتی کو دیکھیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جھوٹ نکلنا ناممکن ہے۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دروازے سے ایک ضعیف انصاری اندر داخل ہوئے اور مجمع میں آ کر بیٹھ گئے۔ دن گزر گیا، دوسرے دن دوبارہ محفل لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ نے پھر دروازے کی طرف دیکھا اور فرمایا، اس دروازے سے ابھی ایک جنتی داخل ہوگا۔ صحابہ کرام نے دوبارہ اپنی نظریں دروازے پر جما دیں۔ تھوڑی دیر بعد وہی ضعیف صحابی اندر داخل ہوئے، سلام کر کے محفل میں بیٹھ گئے، اور پھر تیسرے دن بھی وہی ہوا۔ آپ نے فرمایا، اس دروازے سے ایک جنتی داخل ہوگا، اور پھر وہی ضعیف صحابی اندر داخل ہوئے، سلام کیا اور محفل میں بیٹھ گئے۔ محفل میں ایک صحابی بیٹھے تھے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 1,24,000 صحابہ میں ان کی خصوصیت ہے کہ یہ سب سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اتنی عبادت کسی نے نہیں کی۔ ساری رات نفل پڑھتے تھے، سارے دن کا روزہ رکھتے تھے، اور دن رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ کوئی ہمارے جیسا اول تو کر نہیں سکتا، کرے گا تو چوتھے دن ہی پاگل ہو جائے گا، پر انہوں نے نبھا کے دکھایا۔ رات پوری تہجد، پورا دن روزہ، اور رات اور دن میں ایک قرآن ختم۔ اب ان کو خیال آیا کہ یہ بابا جی مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتے ہیں، جن کو آپ نے ڈائریکٹ جنت کی بشارت دی ہے اور مجھے نہیں ملی، تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ کون سی عبادت کرتے ہیں۔ کیا یہ ساری رات سجدے میں پڑے رہتے ہیں یا رکوع میں کھڑے رہتے ہیں؟ تو ان کے پاس پہنچ گئے۔ بولا، چاچا جی کچھ والد صاحب سے ناراضگی ہے، دور رہنا چاہتا ہوں، 2-3 دن آپ کے گھر رہ لوں؟ انہوں نے کہا، ہاں بیٹا آ جاؤ۔ اب عشاء کی نماز کے فوراً بعد انہوں نے سر تک چادر لے لی، پر اس میں ایک سوراخ کر دیا تاکہ دیکھ سکوں یہ کرتے کیا ہیں رات کو۔ بزرگ آئے، بستر پہ لیٹے، سونے کی دعا پڑھی اور سو گئے۔ تھوڑی دیر میں خراٹے کی آواز آنے لگی۔ وہ صحابی بڑے حیران ہوئے کہ مجھے تو لگا یہ ساری رات عبادت کریں گے، یہ تو سو گئے۔ اب وہ دیکھنے لگے کہ اب اٹھیں گے، یہاں تک کہ فجر ہو گئی۔ وہ اٹھے اور فجر کی نماز پڑھی، اور یہ صحابی حیران پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، انہوں نے رات کو کوئی عبادت نہیں کی۔ انہوں نے سوچا چلو کل دیکھوں گا، کیا پتہ کل کچھ کریں۔ اگلے دن بھی وہی ہوا، وہ ویسے ہی لیٹ گئے، چھپ کر دیکھنے لگے۔ وہ بزرگ آئے، دعا پڑھی اور سو گئے۔ یہ صحابی ساری رات دیکھتے رہے، وہ سوتے رہے۔ صبح ہو گئی۔ اب یہ مزید حیران ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو یقیناً سچ ہی فرمایا کہ یہ جنتی ہے، جھوٹ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما نہیں سکتے، پر آخر عمل کون سا ہے؟ چلو ایک رات اور دیکھتا ہوں۔ پھر وہی رات کو وہی معمول، وہ سوتے، یہ دیکھتے رہے، اور صبح ہو گئی اور یہ پھٹ پڑے۔ بولے، چچا میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا والد صاحب سے، ہم نے 3 دن مسلسل آپ کے بارے میں سنا کہ جنتی آ رہا ہے۔ 3 دن آپ کو اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے کہ یہ جنتی ہے، لیکن میں اس بات پر حیران ہوں کہ آپ تو ساری رات سوتے رہے، جبکہ دوستو اس زمانے میں منافق بھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ ساری رات کیا کرتے ہیں؟ میں نے تو دیکھا کہ آپ سوتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، بے شک آپ نے سچ کہا، میں ساری رات سوتا ہی ہوں۔ اور یہ اور پریشان ہو گئے اور واپس چل پڑے۔ ابھی 4 قدم ہی چلے تھے کہ انہوں نے ان کو بلایا۔ یہ فوراً آ گئے کہ اب پتہ چلے گا، پر ان صحابی نے کہا، میں تمہیں اصلی بات بتاؤں؟ انہوں نے جلدی سے کہا، جی ضرور۔ اب ان صحابی کو لگا کہ یہ کہیں گے کہ میں 3 دن بیمار تھا، اس لیے ساری رات عبادت نہیں کر سکا، پر انہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور بولا، یہ جو دل ہے نا، اس میں کسی انسان کی نفرت نہیں ہے۔ اللہ کسی کو رزق دیتا ہے تو مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ تو وہ صحابی حیرت میں ڈوب گئے اور اپنی جگہ سے اچھل پڑے اور بولے، ہاذا ہوا، یہی ہے کہ اللہ نے آپ کا جینا پاک کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں کتنا بڑا سبق ملتا ہے۔ چاہے ہم ساری رات
اور سارا دن عبادت کر لیں پر دل ہی صاف نہ ہو، اس میں بغض ہو، نفرت ہو، تو کیا فائدہ ہے ایسی عبادت کا؟ دوستو اللہ پاک ہمارا بھی دل انسانوں سے صاف کر دے۔ دوستو آج کی ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔